بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ جب ابو بکر نے یہ طے کر لیا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام سے فدک غصب کر لیا جائے گا اور آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ سر پر چادر ڈال کر اپنے خاندان کی ہاشمی خواتین کے حلقے میں باہر نکلی۔ اس طرح کہ آپ کی رفتار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ آپ ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچیں جب وہ بھی انصار و مہاجرین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ کھینچ دیا گیا اور آپ نے بیٹھ کر ایک ایسی آہ اور فریاد کی کہ ساری قوم بے ساختہ گریہ کرنے لگی اور دربار لرز گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قوم کی ہچکیاں رکیں اور مجمع پر سکوت طاری ہوا تو آپ نے اس طرح خطبے کا آغاز فرمایا۔ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جائے؟ اور اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے بابا جان کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ تو نے یہ بدعت اور بہت ہی بری بات پیش کی ہے۔ کیا دیدہ و دانستہ تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب میں واضح ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے والد حضرت داؤد پیغمبر کی میراث پائی ہے، اور جناب یحییٰ کے حق میں حضرت زکریا پیغمبر کی یہ دعا قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس سے ایسا وارث عطا فرما کہ جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی لے۔ پھر اسی کتاب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ پھر ارشاد ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوتے وقت مال چھوڑے تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے نیکی یعنی اپنی میراث میں وصیت کر جائے۔ یہ متقین اور پرہیزگاروں کا فرض ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا اور تم مجھ کو میرے حق سے محروم کر رہے ہو۔ اب تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بابا جان کی وارث نہیں بن سکتی؟ کیا میرے بابا جان سے میری قربت رحمی نہیں ہے اور میرے بابا جان کی کوئی میراث نہیں ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر میراث کے بارے میں کوئی خاص آیت نازل کرتی ہے اور اس حکم سے میرے پدر بزرگوار کو مستثنی کر دیا ہے؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ 2 ملتوں اور مذہبوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، تو کیا میں اور میرے بابا جان ایک ملت اور ایک دین پر نہیں ہیں؟ شاید تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو میرے بابا جان اور ان کے ابن عم سے بھی بڑھ کر جان گئے ہو اور قرآن مجید کے خاص اور عام احکام سمجھ گئے ہو۔ آج تم میرے فدق کو اس طرح غصب کر رہے ہو کہ جس طرح پستہ قد ناقے کی ناک میں نکیل ڈال کر اس کو سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اے ابو بکر، تو اس کے نتیجے سے قیامت کے دن آگاہ ہو جائے گا، اور خدا بہت ہی اچھا حکم کرنے والا ہے، اور محمد ہمارے ضامن اور زعیم ہیں، اور روز قیامت عدالت گاہ ہے۔ بس اے ابو بکر، میری اور تیری وعدہ گاہ قیامت ہے، اور قیامت کے روز باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، اور اس وقت کی ندامت تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اے لوگو، بہت جلد تمہیں وہ آدمی معلوم ہو جائے گا کہ جس پر چاروں طرف سے عذاب ٹوٹے گا، اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رسوا ہوگا۔ اللہ نے اس کے واسطے
ابدی عذاب معین کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ زہرا نے انصار سے خطاب کیا، ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے جمع مردو اور اے گروہ انصار، اے قوم و ملت کے دست و بازو اور اے اسلام کی حفاظت کرنے والو، میرے حق میں تمہاری طرف سے یہ سستی اور چشم پوشی کیوں ہے، اور میری فریاد پر تمہاری طرف سے یہ غفلت کیوں ہے؟ کیا میرے بابا جان اور تمہارے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی حفاظت کر کے ہی ہوتی ہے؟ تم لوگوں نے کتنی جلدی دین میں بدعت پیدا کر دی ہے اور قبل از وقت بدعت کے مرتکب ہوئے۔ بے شک تمہیں میری مدد اور نصرت کرنے پر قدرت اور طاقت حاصل ہے، اور جس چیز کا میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے تم اس کو انجام دو۔ تمہارا یہ بہانہ کہ حضرت رسول خدا کا انتقال ہوا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت کا رخنہ وسیع اور شگاف بہت زیادہ ہے، اس کا پیوند ادھڑ چکا ہے اور اتصال میں افتراق پڑ چکا ہے۔ حضرت رسول خدا کی رحلت سے زمین تاریک ہو گئی ہے، خدا کے برگزیدہ بندے ان کی رحلت کی مصیبت پر سوگوار، عزادار، محزون اور مغموم ہیں۔ چاند و سورج بے نور اور ستارے پریشان ہیں۔ حضرت کی ذات سے جو آرزوئیں وابستہ تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس مصیبت پر پہاڑوں کے دل بھی پانی پانی ہو رہے ہیں۔ حرمت رسول ضائع کر دی گئی اور حریم رسول کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی۔ بس یہ مصیبت خدا کی قسم بہت بڑی بلا ہے اور عظیم مصیبت ہے، اس کی مثل کوئی اور بلا نہیں ہے، اور اس سے زیادہ تیز ہلاک کرنے والی کوئی مصیبت نہیں ہے، اور اس بلا کی خبر کتاب خدا میں خوش الحانی کے لہجے میں گھر گھر پہنچا دی گئی ہے۔ حضرت سے پہلے بھی خدا کے رسولوں پیغمبروں پر بھی بلائیں نازل ہوتی رہی ہیں، وہ سب قضائے الہی کا اقتضا اور حتمی فیصلہ تھا کہ یہ بھی ایک رسول ہیں اور یہ خود بھی اپنی موت کا استقبال کریں گے، اور تم ان کی رحلت کے بعد کیا الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اگر محمد کی رحلت ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے پچھلے پیروں، اپنے گزشتہ جاہلیت کے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پچھلے پیروں پلٹے گا وہ خدا کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خداوند تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے گا۔ اے اوس و خزرج کے قبیلے والو اور اے انصار محمد، دیکھو میرے بابا جان کی میراث کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور تمہارے دیکھتے ہوئے تمہاری نظروں کے سامنے کیا میری میراث ہضم کر لی جائے گی؟ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں اور تم میری آواز کو بھی سن رہے ہو، اور تم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہو یہاں میں اور تم لوگ جمع ہو، تم لوگ جتھے دار ہو، اور تمہارے پاس جنگی سامان بھی ہے، ہتھیار، اسلحہ اور ہر چیز موجود ہے، اور وقت بھی رکھتے ہو، اور بچاؤ کے لیے ڈھال بھی رکھتے ہو، اور میری فریاد تم تلک پہنچ رہی ہے، مگر تم لبیک نہیں کہتے۔ تم فریاد کو سن رہے ہو مگر فریاد رسی نہیں کرتے۔ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اور تم اپنی خیر و خوبی اور صلاح کے لیے مشہور بھی ہو،
تم وہ منتخب افراد ہو کہ جنہیں اہل بیت کی نصرت کے لیے چنا گیا ہے۔ تم نے عربوں سے جنگ کی اور تکلیفیں اٹھائیں، دوسری قوموں سے جنگ کی اور اپنی بہادری کا سکہ جما لیا۔ تم نے ہمیشہ ہمارے حکم کی اطاعت کی ہے۔ ابھی ہم دونوں اس جگہ ہیں کہ جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم اس پر عمل کرتے تھے، اور ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی اور زمانے سے نفع حاصل ہونے لگا۔ شرک کی آواز دب گئی اور جھوٹ و افترا کے دروازے بند ہو گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت اور پکار ختم ہو گئی، دین کا انتظام درست ہو گیا۔ اب تم حق سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو، اور اعلان حق کے بعد اس کی آواز کو دبا رہے ہو؟ آگے بڑھنے کے بعد پیچھے ہٹ رہے ہو اور ایمان لانے کے بعد مشرک ہو رہے ہو۔ خدا ان لوگوں کا برا کرے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور رسول کو در بدر کرنے پر آمادہ ہوئے۔ آج انہوں نے ہماری دشمنی میں دوسروں کو ملانے میں تم سے ابتدا کی ہے۔ تم ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ یہ خدا کا حق ہے کہ تم اس سے ڈرتے رہو۔ اگر تم ایمان والے ہوتے تو ضرور خدا سے ڈرتے رہتے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آرام طلبی پر مائل ہو گئے ہو، اور تم نے اس شخص کو چھوڑا ہے کہ جو تمہاری مشکلات کو برطرف کرنے والا ہے، اور دین کے حل و عقد کے لیے بس وہی حقدار ہے۔ تم زندگی کی تنگی سے نکل کر تونگر بن گئے ہو، اور دین کی جو باتیں تم نے یاد کی تھیں انہیں تم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ جس پانی کو تم نے میٹھا سمجھ کر پیا تھا اب اس کو اگل دیا ہے۔ اگر تم لوگ اور روئے زمین پر جو آدمی آباد ہیں وہ سب مل کر کافر ہو جائیں تو خدا کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو بے نیاز اور غنی مطلق ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہاری غداری کی وجہ سے کہا ہے۔ تم نے میری نصرت اور حمایت کرنے سے انکار کیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم میری مدد نہیں کرو گے، اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ غم کا اظہار ہے اور دل کی آہ ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے اور اتمام حجت ہے۔ اب تم چاہتے ہو تو اس کو اختیار کر لو۔ اب یہ حکومت کا ناقہ تمہارے سامنے ہے، اس کو لے کر اس پر پالان باندھ لو، مگر یاد رکھو کہ اس کی کمر زخمی ہے، پیٹھ مجروح ہے اور پیروں میں گھاؤ ہیں۔ اس کا عیب ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس پر خدا کے غضب کی علامت اور رسوائی کا دائمی نشان لگا ہے۔ یہ خدا کی آگ سے متصل ہے اور وہ آگ بھڑک رہی ہے، اس کے شعلے لپٹیں لے رہے ہیں، اور وہ آگ قیامت میں دلوں پر وارد ہوگی۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو یا کرو گے وہ خدا کی نظروں کے سامنے ہے، اور عنقریب ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہے۔ میں تمہارے اس پیمبر کی بیٹی ہوں کہ جو تمہیں درپیش عذاب علیم سے ڈراتے تھے۔ اب تم اپنا کام کرو اور ہم صبر کرتے ہیں۔ تم عذاب الہی کا انتظار کرو اور ہم اللہ کے انصاف کا انتظار کرتے ہیں۔ افتاد زهراش حرمت
چی بود چی شد یاس پیغمبر چی بود چی شد صورت مادر